ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه۔ محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بعدہ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے دو بنیاد اور دو اصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ ایک مسلمان کی دینی و عملی زندگی میں یہ دونوں اساس اور بنیاد ہیں۔ آپ کو اپنا عقیدہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کسی سنی سنائی اور یہاں وہاں دیکھی ہوئی چیزوں کو عقیدہ اور ایمان نہیں بنا سکتے۔ آپ عقیدہ اور ایمان اختیار کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ کے اقوال اور آثار کے محتاج ہیں۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنی ہے، حتیٰ کہ اخلاقیات سے لے کر کے دین کے تمام امور میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ہم محتاج ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی بات بیان فرمائی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو من وعن اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جو حلال تھا اسے حلال قرار دے دیا، جو حرام تھا اسے حرام قرار دے دیا، اور دنیا سے جاتے جاتے آپ نے اپنی امت کو یہ ضابطہ اور قاعدہ دے دیا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنتیں اور حدیثیں۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، دنیا کی کوئی قوت اور کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، راہ حق سے بھٹکا نہیں سکے گی۔ آپ دیکھیں یہ ضابطہ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک مفسر کی ہے، ایک شارح کی ہے، ایک مبین کی ہے۔ قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی ہے قرآن کی شکل میں، اور اللہ کے نبی اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں حدیث کی شکل میں۔
قرآن اور سنت ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، قرآن اور سنت میں بیک وقت اصل اور اس کی شرح میں آپ تفتیش کریں اور دیکھیں، اس کے معانی، اس کی تفسیر اور اس کے مطالب کو سمجھیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن اور سنت سے تمسک کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ایک مومن کے دل میں بھرا ہونا چاہیے، اس سے احترام اور عقیدت کا جذبہ قائم رہنا چاہیے کہ یہ دونوں ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہیں، اور انہی سے ایمان کی نور، ایمان کی روشنی، عمل کی روشنی ہمیں اور آپ کو فراہم ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی قرآن کی شکل میں، تو اللہ کے نبی اس کی تشریح بیان فرما دیتے۔ جیسے قرآن جب کہتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھو، کن کن وقت میں پڑھو، کتنی کتنی رکعت، اور رکوع میں کیا پڑھو، سجدے میں کیا پڑھو۔ یہ تفصیل آپ کو قرآن مجید کے اندر نہیں مل سکتی ہے، یہ تفصیل آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھتے ہو، یعنی میری حدیثوں میں جو تم پاتے ہو کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، ایسے نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں وحی نازل ہوتی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، ادا کرو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ کیسے میں نے حج کیا، کتنے بار طواف کیا، کتنے بار سعی کی، حج میں قربانی کب کیا، کنکری کب ماری، یہ سارا طریقہ جو ہے مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے اخذ کر لو۔ یعنی اللہ کے نبی اس امت کے لیے مثال ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی حدیثیں یہ امت کے لیے استنادی حیثیت سے حجت اور دلیل کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید دلیل ہے، حجت ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ حجت اور دلیل ہیں میرے بھائیوں۔ اور اس کی بنیاد پر جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی اثر صحیح سند سے ہم تک پہنچتی ہے، تو ایک مسلمان کے عمل کے خلاف ہو، عقیدے کے خلاف ہو، نظریہ کے خلاف ہو، اس کی گردن اس حدیث کے سامنے جھک جانی چاہیے۔ اس کی جذبہ تمسک کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ ترک کر کے ایک مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے اپنا سب کچھ جھکا دیتا ہے۔ یہ اصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، احترام اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے تمسک کا قاعدہ اور جذبہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اسی لیے انکار حدیث کے جو شبہات پیدا ہوئے، آج آپ دیکھیں امت کے اندر منکرین حدیث کا ایک پورا کا پورا گروہ موجود ہے جو سرے سے حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض جماعتیں اور تحریکیں حدیثوں کے معاملے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہیں۔ صحیح سند سے، صحیح روات کے ذریعہ سے بھی حدیث آتی ہے، لیکن اگر اپنے مسلک کے خلاف، اپنے رائے کے خلاف، اپنے کسی تصور اور فکر کے خلاف وہ حدیث پاتے ہیں تو اس میں تاویل، اس کی سند میں نکارت اور اس میں طرح طرح کی ایسی باطل چیزیں لا کر کے اس حدیث کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں علم کی روشنی میں، علمی بنیادوں پر یہ چیزیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حدیث اور سنت کو کیا درجہ دیا، صحابہ اکرام نے حدیثوں کی حفاظت کیسے کی، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی حدیثوں اور آپ کے اقوال اور آثار کو استنادی حیثیت سے کس درجے میں رکھا، اپنے عقائد اور مسائل کو ان حدیثوں سے کیسے مستنبط کیا۔ یہ بنیادی امر ہے میرے بھائیوں، اور ایک عام مسلمان کو بھی
اس ناحیہ سے کچھ علمی باتیں بھی سمجھنی چاہیے، تاکہ آج جو فتنے رونما ہے سماج کے اندر انکار حدیث کے باب میں، منکرین کا ٹولہ، اہل قرآن کا ٹولہ، یہ سارے فتنوں کو جب ہم اور آپ سمجھیں گے تب اللہ کے نبی کی حدیثوں سے صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگو الا انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، اے لوگو اللہ کا رسول جس چیز کو حرام کر دے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کر دے، حرمت میں دونوں کا درجہ ایک ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگو اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن ہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز حدیث اور سنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی جو کچھ کہتا ہے یہ اپنی خواہشات سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ہمارا نبی کلام کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، جب بھی سنتے، جب بھی کوئی حدیث آپ تک پہنچتی تو آپ اس کو لکھ لیتے۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، آپ بشر ہونے کے ناطے کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ تم لکھ لیتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی سے قریش کا یہ شکوہ اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی قریش کے لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں، اس لیے میں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اکتب ما اقول الا الحق، تو سب کچھ لکھ لیا کر جو بھی مجھ سے سنتا، اس لیے کہ میری زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا ہے، یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، یہ اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی وحی کی روشنی میں حق کے سوا کبھی کوئی بات نہیں کہتا۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دستور اور ضابطہ ہے۔ مستشرقین نے کیا ہوا اڑائی؟ مستشرقین یعنی یہود و نصارہ کا وہ گروہ جس نے اسلام میں تحقیقی اور اپنے عقل کی بنیادوں پر اسلام کو سمجھا اور اسلام کی جڑوں کو کھودنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے یہود و نصارہ کے، اس ٹولے کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ مستشرقین نے کیا ہوا اڑائی کہ حدیثیں 250 سال کے بعد مرتب ہوئیں، اس لیے یہ محفوظ نہیں ہے، یہ محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جب ہوائی انہوں نے مستشرقین نے اڑائی تو بعض کمزور علم اور عقیدہ کے مسلمانوں نے بھی اس چیزوں کو اختیار کیا اور اس سے متاثر ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سر سید احمد خان جنہوں نے علمی دنیا میں بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن حقیقی بنیادوں پر عقید و منہج کے باب میں حدیث رسول کے معاملے میں انکار حدیث کے دروازے کو سر سید احمد خان نے ہندوستان کے اندر کھولا، اور اس کے بعد چراغ علی نے، اور اسی طریقے سے عبداللہ چکڑالوی نے، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں گے قریب میں کہ پرویز احمد خان، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جاوید احمد غامدی جو بھی باحیات، یہ پورا کا پورا ٹولہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے۔ انکار حدیث کے ایسے ایسے شبہات اور ایسی ایسی چیزیں جو عقل میں نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی حدیث عقل میں نہیں آئی، آپ کی عقل کی کیا حیثیت ہے، ہماری عقل کی کیا حیثیت ہے اللہ کی وحی کے سامنے، اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے؟ لیکن قاعدہ کیا بنا دیا؟ جو حدیث عقل میں نہیں آتی ہے تو ہم اس کو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں مانتے۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی دودھ کے اندر گر جاتی ہے تو اس کو ڈبو دو اور پھر اس سے نکال کر کے پھینک دو اور پھر اس دودھ کو پی لو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے داہنے حصے میں پر میں شفا ہے، داہنے میں شفا ہے اور بائیں میں کیا ہے؟ گندگی ہے۔ وہ جب گرتی ہے تو بائیں پر کے اس سے گرتی ہے، اس لیے داہنا بھی ڈبو دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو وحی کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا۔ اب منکرین حدیث کا ٹولہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی،
کہ اگر مکھی گر گئی تو جو حصہ ڈوبا وہ ڈوبا، پھر ہم اس کو اور ڈبو دیں، تو ہماری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انکار حدیث یا منکر حدیث کے اس عقلی فلسفے کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول اور آپ کی حدیث اور آپ کے ارشادات کے سامنے، لیکن اس طریقے سے حدیث رسول کو عقل پر پرکھا گیا۔ ابتدا میں خوارج نے، معتزلہ نے یونانی فلسفے کی بنیاد پر حدیث رسول کا انکار کیا اور اس کے دروازے کھولے، لیکن محدثین نے، تابعین نے اس کا اس طریقے سے رد کیا اور اس کا مقابلہ کیا علم کی بنیادوں پر کہ یہ فتنہ دب گیا، اور اس فتنے کو جڑ اٹھانے، ہمسنے کا موقع نہیں مل سکا۔ صحابہ کرام، تابعین اور محدثین نے انکار حدیث کے دروازوں کو بند کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ایک سند ہیں، ایک درجہ رکھتی ہیں، شریعت کے اندر ایک ماخذ اور ایک مصدر کا درجہ رکھتی ہیں، کہ ان سے عقید و ایمان میں استدلال کیا جائے گا، ان سے مسائل کو سمجھا جائے گا، انہی کی روشنی میں ایک مسلمان اپنی زندگی کو طے کرے گا۔ یہ مسئلہ صحابہ اور تابعین نے ان چیزوں کو عرض کیا میرے بھائیوں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کہتے تھے، امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں الکتاب احوج الی السنہ من السنہ الی الکتاب، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید یہ حدیث رسول کا محتاج ہے فہم کے اندر، سمجھ کے اندر، جتنا کہ حدیث رسول یہ قرآن کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا قرآن سنت کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے مثال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے محرمات کی ایک پوری فہرست بیان کر دی۔ تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، تمہاری بہن حرام ہے، تمہاری پھوپھی حرام ہے، تمہاری خالہ حرام ہے، تمہاری بیوی کی بہن حرام ہے۔ یہ پوری محرمات کی ایک فہرست سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ ان عورتوں سے تمہارا نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید نے جہاں محرمات کی فہرست بیان کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک عورت کی خالہ اور اس کی پھوپھی کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنے کو حرام نہیں قرار دیا، نہیں بتایا۔ اب اس کی حرمت کون بیان کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو اسی وقت تم اس کی پھوپھی سے اور اس کی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ حرام ہے شریعت کے اندر کہ ایک آدمی کسی عورت کو بھی اپنی نکاح میں لے اور اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی کو بھی نکاح کے اندر لے، لیکن یہ حرمت قرآن نے نہیں بیان کیا، یہ حرمت اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتی ہے۔ جس لیے قرآن مجید کا صحیح فہم یہ حدیث کا محتاج ہے، سنت کا محتاج ہے آدمی حدیث قرآن مجید کے کسی آیت کو سمجھنے کے لیے، صحابہ کرام کے فہم کا محتاج ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کی استنادی اور حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے صحابہ کرام، تابعین امت نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کیسے کیا۔ آپ اگر غور کریں گے اس دور کے لحاظ سے جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، بہت زیادہ علم کی نشر و اشاعت نہیں ہوئی تھی، لوگ اپنے حافظے پر، اپنے ضبط پر، اتقان پر اس کا اعتماد کرتے تھے۔ صحابہ کرام تاجر تھے، زراعت پسند تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، دن رات محنت مزدوری کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کا ہماری ہی طرح انسان تھے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں اس کے باوجود وہ وقت نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوتے، وقت نکال کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنتے، جو وحی کا نزول ہوتا اس کو سنتے، اس کو ضبط کرتے، اس کو یاد کرتے اور اس کو من وعن امت تک انہوں نے پہنچایا۔ آپ دیکھیں اگر اس باب میں حدیثیں دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کی محنتیں، ان کی کوششیں کتنی عظیم الشان ہیں۔ اگر آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر آدمی تھا، کبھی اللہ کے نبی کی مجلس میں شریک ہو پاتا اور کبھی مشغولیت کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتا، تو کہتے میں نے اپنے ایک انصاری پڑوسی سے باری لگا لیا کیا کہ بھائی ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں شریک ہوگے
اور میں اپنی اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا اور تم اپنی ضروریات زندگی میں مشغول رہنا، اور پھر جب ہم ملیں گے تو جو تم نے اللہ کے نبی سے سنا ہوگا وہ مجھ سے بتا دینا، اور جو میں سنوں گا وہ تم سے۔ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے میرے بھائیو۔ یہ جذبہ، یہ شوق علم حاصل کرنے کا، آخر بشر اور انسان تھے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں علم کی ناقدری اور علم سیکھنے سے بے اعتنائی کا جذبہ کتنا عام ہے۔ مسجد کے اندر اگر امام ایک درس دینا شروع کرے، آدھی مجلس اٹھ کر چلی جاتی۔ نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ کا وقفہ ایک آدمی کے پاس نہیں ہے۔ 10 منٹ کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے نہیں ہے کہ ایک درس کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی حدیثیں، سنتیں، علم، شرعی علم وہ آدمی سیکھ سکے اور اس کی روشنی میں اپنی ایمانی اور عملی زندگی کو سمجھ سکے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت امام دارمی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اور دیگر صحیح کتب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیں صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو بمشکل 13-14 سال یا 15 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ غور کیجئے، علم کے اتنے حریص، حدیث و سنت کے اتنے محب کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جمع کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کبار صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے تو دوپہر میں چلچلاتی دھوپ عرب کی، اس میں جا کر کے ان کے دروازے پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز عصر کے لیے نکلتے تو ان سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر دیں۔ وہ کہتے اے ابن عباس، اے اللہ کے نبی کے چچا زاد، آپ مجھے بتا دیں، میں آ کے حدیث بیان کر دوں گا، آپ کا مرتبہ بہت عظیم ہے، آپ یہاں اس طریقے سے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو کہتے لا، نہیں، یہ حق ہے طالب علم کا کہ وہ اپنے علماء کے دروازے پر جائے، اپنے علماء کی مجلس میں بیٹھے، اپنے علماء کے پاس جا کر کے علم حدیث کو حاصل کرے، یہ نہ کہ اس کو بلا کر کے اور پھر اس سے حدیث لے۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو ایک ایک صحابی کے پاس جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حاصل کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے اگر حدیث کی کتابوں پر نظر ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا صحیحین، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں کہ صحابہ اکرام حفظ و اتقان کے معاملے میں ایک انسان، ایک بشر جتنی قوت رکھتا ہے، جتنی طاقت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر کے صحابہ اکرام نے حدیثوں کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بیٹھتے حدیث کو یاد کرتے، ضبط کرتے، اور آپ دیکھیے جب اپنے شاگرد سے حدیث کو بیان کرتے تو کہتے سمع اذنی، میرے دونوں کانوں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا ہے، ابصرتہ عینیہ، میری آنکھ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ اور اگر ابو حمید الساعدی صحابی رسول ہیں، حدیث بیان کر کے یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اور کہتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا میری اس بیان کردہ حدیث پر تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ میرے شریک درس ہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں، سلو زید بن ثابت، جاؤ زید بن ثابت سے بھی اس حدیث کو تم پوچھ لو۔ یہ دیکھیے حفظ اور اتقان، یہ حدیث کی ثقافت، یہ حدیث کے بیان کرنے میں پورا ضبط اور شہادت، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ ہوا میں بات نہیں کرتے تھے، پوری شہادت اور دلیل کے ساتھ حدیث رسول کو بیان کرتے، اس کو اخذ کرتے، اس کو لیتے۔ یہ صحابہ کا منہج اور طریقہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کیا، حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول، جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت یہ جب کفار و مشرکین اللہ کے نبی کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے خاندان پر ہجو کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے اشعار کے ذریعہ سے اس کا دفاع کرتے تھے۔ وہ انہی کے اشعار ہیں کہ میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا اور اس زمین پر ایسا شخص کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے ایک حدیث سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے،
آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے کہ یا حسان عجب عن رسول اللہ، اے حسان تم اللہ کے نبی کا دفاع کرو، اللہ کے نبی کی طرف سے جواب دو کفار و مشرکین کو. جو ہے وَأَيَّدَهُ اللَّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالی حسان بن ثابت کی حفاظت اور ان کی تائید جبریل امین کے ذریعہ سے کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جو ہے حسان بن ثابت کی دفاع، حسان بن ثابت کی تائید اپنے فرشتے جبریل کے ذریعہ سے کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں حضرت حسان کے باب میں. حضرت حسان بن ثابت دیکھیے اپنی منقبت اور تعریف میں یہ حدیث ہے ان کے، لیکن جب حدیث کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ انشدک اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے واقعی اس حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نام، اے حسان بن ثابت میں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. خوارج کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو گمراہ فرقہ خوارج کا تھا، جب اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی تو آپ دیکھیے عبیدہ التابعی نے کہا کہ اسمعتہ من رسول اللہ، کیا آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کو اللہ کے نبی سے آپ نے سنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ورب الکعبہ، اے ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے نبی سے میں نے اس حدیث کو ایسے ہی سنا ہے. یہ صحابہ اکرام کی شہادتیں ہیں میرے بھائیوں. اور اس طور پر صحابہ نے حدیث اور سنت کا اہتمام اس کے بیان میں، اس کی تحقیق میں، اس کے لیے شہادت میں اور اس کے لیے تائید اور تصدیق میں، انسانی طاقت میں جو چیز ہو سکتی ہے اس کو اختیار کر کے حدیث رسول کی حفاظت کی کوششیں صحابہ اکرام نے کی ہے. یہ اتنے آسانی سے نہیں پہنچا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے محدثین کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد امت میں فتنوں کا دروازہ کھل گیا. خوارج کا فتنہ جو حدیثوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ غیر محتاط کچھ بھی اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا انہوں نے شروع کر دیا. آپ دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم نے ذکر کیا، ایک مخضرم تابعی صحابی حضرت بشیر العدوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بیان کی ہے. آپ دیکھیں یہ علمی باتیں ہیں لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے. بشیر العدوی مخضرم صحابی ہیں. مخضرم صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی لقاء اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ثابت نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہے انہوں نے، لیکن بعد میں یعنی ایمان یا تو بعد میں لائے ہیں یا ایمان اسی وقت لائے لیکن ملاقات اللہ کے نبی سے نہیں ہو سکی. تو بھائی جب ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کیسے بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ یہ مخضرم صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس توجہ نہیں دیتے ان کی بات کی طرف، اس کو نہیں سنتے. تو بشیر العدوی کہتے ہیں اے ابن عباس، میں تم سے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، میری بات کی طرف التفات نہیں کرتے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بھائی معاملہ یہ ہے کہ اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ فابتدرتہ، تو جو ہے اذنایا، ہمارا تو معاملہ یہ تھا کہ ہم حدیث رسول کے اتنے معتقد ہوتے تھے، اس قدر احترام ہمارے دلوں میں ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی کہتا قال رسول اللہ تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے، ہماری آنکھیں جھک جاتی تھی اس کی طرف کہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب سے لوگ علم گلم ادھر ادھر کی چیزیں بھی اللہ کے نبی کی طرف بیان کرنے لگے تو اب ہم جب کوئی آدمی حدیث بیان کرتا ہے تو ہم صرف اسی کی حدیث سنتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں، جس کی ہم صحبت کو جانتے ہیں. اور اسی بات کو ابن سیرین نے کہا کہ اب کوئی آدمی جب کہتا کوئی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو ہم کہتے سمو لنا رجالکم، اپنے استاد کا نام بتاؤ، اپنے استاد کا نام بتاؤ جس سے تم نے اس حدیث کو سنا ہے، جس سے تم اس حدیث کو روایت کرتے ہو.
یہ صحابہ اور تابعین کا ضبط اور اتقان ہوا کرتا تھا کہ ایسے نہیں کچھ بھی سن لیا، کوئی بھی کرامت سن لی، کوئی بھی علم گلم عقیدہ کے منافی ہے، کفر میں لے جانے والی چیز ہے، شرک میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، بس اچھے الفاظ اور اچھے اسلوب میں بیان کر دیا اور سن لیا ہم نے، اور یہ بھی نہ سوچا کہ آیا یہ واقعہ، یہ حکایت، یہ کرامت ہمارے عقیدے کے مطابق ہے یا ہمارے ایمان اور عقیدے کے عین خلاف ہے، اس کو بھی ہم نے غور نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا منہج نہیں تھا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو حدیث رسول کے معاملے میں انتہا درجے کا احتیاط برتتے تھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی خباب تابعی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث پوچھتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے کسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنی تھی، اور حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی کہ من خرج علی جنازۃ من بیتی، جو آدمی کسی جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر کے جاتا ہے کسی جنازہ میں، کسی شخص کی تجہیز و تکفین میں، اپنے بھائی کے کفن دفن میں شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اور پھر قبرستان جا کر کے اس کی مٹی اور ساری چیزوں میں شریک ہوتا ہے، فَلَهُ قِيرَاتَانِ مِنَ الْأَجْرِ، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو شخص اپنے بھائی کے جنازہ سے لے کر کے تجہیز و تکفین تک شریک ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھتا ہے اور تجہیز و تکفین میں مٹی دینے میں شریک نہیں ہوتا تو اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، 1 قیرات ثواب۔ آپ دیکھیں یہ حدیث کس نے بیان کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اس حدیث کو سنا خباب تابعی نے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاکذا سمعتا، کیا ایسے ہی آپ نے بھی اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے جیسے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بھائی میں نے تو اللہ کے نبی سے حدیث نہیں سنی ہے، لیکن اس کی تصدیق کے لیے تم حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ عالمہ ہیں، وہ فاضلہ ہیں، وہ باریک مسائل میں بھی گہری بصیرت رکھتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے حفظ و اتقان میں گہری بصیرت اور علم رکھتی ہیں، اس لیے ان کے پاس جا کر کے پوچھو۔ کہتے ہیں خباب تابعی کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اور وہ گئے اور پوچھا ان سے اس حدیث کو، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں صدق ابو ہریرہ، صدق ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے صحیح بات بیان کی ہے، سچ کہا ہے حضرت ابو ہریرہ نے، میں نے بھی اللہ کے نبی سے اس حدیث کو سنا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حدیث معلوم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہائے افسوس کتنے قیرات کو میں نے ضائع کر دیا، یعنی میں ابھی تک کیا کرتا تھا، جنازہ کی نماز پڑھ لیتا تھا اور چلے آتا تھا، یا کبھی مٹی میں بھی شریک ہو جاتا تھا، لیکن مکمل اہتمام مجھ سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ مجھے یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کا منہج ہے میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہے، اور حدیث سنا تو افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ چونکہ 2 قیرات ثواب جنازہ پڑھنے اور مٹی میں شریک ہونے کا ہے، کتنے قیرات مجھ سے ضائع ہو گئے۔ یہ جذبہ عمل ہماری زندگی میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ احادیث کے معاملے میں محدثین کرام کتنی گرفت رکھتے تھے کہ کوئی جھوٹا آدمی، کوئی حدیث گڑھنے والا اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ حضرت امام دارقطنی بغداد کے اندر مجلس درس منعقد کیا حدیث کی، اور اہل بغداد کو جب حدیث لکھوانا شروع کیا تو آپ نے کہا یا اہل بغداد لا تظنوا ان احدا ان يكذب على النبي وانا حي، میرے زندہ رہتے ہوئے تم اہل بغداد میں کسی کی جرات نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بول دے اور میں زندہ ہوں، میں اس کو پکڑ نہ سکوں۔ یہ علم ہوتا تھا محدثین کا، یعنی ایک آدمی اگر کوئی حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیتا
تو محدثین اس کی پوری سند بیان کر دیتے کہ یہ سند جھوٹی ہے، یہ سند صحیح ہے. اتنا درک ہوتا تھا. ہزاروں ہزار حدیثیں، لاکھوں حدیثیں یہ تابعین، صحابہ، محدثین کو یہ ضبط ہوتی تھی میرے بھائیوں سینوں کے اندر. آپ دیکھیں ایک خراسانی نے ایک حدیث بیان کیا. کیا کہا؟ من ضحک فی الصلاۃ فلیعد الصلاۃ والوضوء. جو آدمی نماز میں ٹھٹھا مارے اور ہنسے تو اسے چاہیے کہ نماز بھی دہرائے اور وضو بھی دہرائے. آپ دیکھیں حضرت مشہور محدث حضرت عبد الرحمن المہدی، انہوں نے یہ حدیث سنی تو فوراً اس کی پوری سند بیان کی اور کہا یہ فلاں جھوٹے راوی سے حدیث آتی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر نماز میں ہنس دے اور جان بوجھ کر کے ٹھٹھا مارے تو نماز تو باطل ہو جائے گی لیکن وضو باطل نہیں ہوگی. وضو باطل نہیں ہوگی اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کا جو ضابطہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس میں کہیں اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے کہ ٹھٹھا مار دینے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے نماز اس شخص کی باطل ہوگی، وضو باطل نہیں ہوگی. یہ حدیث بیان کیا اور وہ کہا کہ یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت جھوٹی ہے، یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ محدثین کی گرفت ہوتی تھی میرے بھائیوں، اتنی کڑی نظر رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اہل عراق کے یہاں ایک مسئلے میں اختلاف واقع ہوا کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات. جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے گا. اولاہن بالتراب، اور پہلی بار مٹی سے اس کو دھلا جائے. یہ صحیح حدیث بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے یہ چیز. آپ دیکھیں لیکن اہل عراق کس بات پر بضد تھے؟ وہ کہتے تھے 3 مرات، 3 مرتبہ دھلا جائے گا اس کو. اور حنفیہ کا مسلک آج بھی یہی ہے، احناف کا مسلک آج بھی یہی ہے 3 مرتبے کا. لیکن آپ دیکھیں صحیح حدیث کے اندر کیا ہے؟ 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا. تو جب اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اہل عراق، کیا تم میرے اوپر یہ شبہ کرتے ہو کہ میں اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا مجھ پر شبہ کر رہے ہو کہ میں اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو اس کا پورا گناہ میرے اوپر ہے، اور اگر صحیح حدیث تم تک پہنچ رہی ہے تو اس کا پورا اجر اور ثواب تمہارے لیے ہے. یہ دیکھیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم دے کر کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ کی حدیث ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا میرے بھائیوں. اسی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ اور تابعین میں میرے بھائیوں اس قدر حدیث و سنت سے محبت، اس کی حفاظت کا جذبہ ہے. آپ دیکھیں بعد میں بڑے فتنے کھڑے ہوئے حدیث کے معاملے میں. کوئی روزی روٹی کے لیے حدیثیں گڑھ رہا ہے، حدیث کے معاملے میں بادشاہوں کے تقرب کے لیے کوئی حدیث گڑھ رہا ہے، کوئی کہیں کسی اور وجہ سے شہرت کے لیے حدیث گڑھ رہا ہے. یعنی ایک دور امت پر ایسا آیا کہ لوگوں نے حدیثوں کو گڑھنا اور جھوٹ بولنا اپنی شہرت اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. دوستو اس دور میں محدثین کا حدیثوں کا دفاع کرنا، حدیثوں کی حفاظت کرنا یہ معمولی خدمات نہیں تھے، بہت بڑا کارنامہ تھا محدثین کا، جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چھانٹ کر کے الگ کر دیا میرے بھائیوں. ہارون رشید کے سامنے ایک ملحد اور زندیق شخص لایا گیا جس نے 4000 حدیثیں گڑھی تھی، 4000 حدیثیں. اور ہارون رشید نے کہا اس کو قتل کر دو، سر عام پھانسی دے کر قتل کر دو اس کو، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت اور نمونہ بن جائے، یہ مثال بن جائے کہ جو شخص اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے تو اس کا یہ جو ہے اس کو بدلہ دیا جائے. آپ دیکھیں ہارون رشید نے جب اس کو قتل کا فیصلہ دیا تو اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ مجھے تو قتل کر دیں گے لیکن ان حدیثوں کا کیا کریں گے جو میں نے گڑھ کر کے پھیلا دیا ہے؟ ہارون رشید نے کیا کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، اللہ تعالی نے عبداللہ ابن مبارک اور اسحاق الفزاری جیسے محدثین کو پیدا کیا ہے جو تیری ایک ایک بات اور ایک ایک گڑھے ہوئے جملے کو حدیث رسول سے چھانٹ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیں گے. یہ اللہ نے ملکہ دیا ہے محدثین کو. تو میرے بھائیوں اس حیثیت سے صحابہ، تابعین اور محدثین نے
حدیث رسول کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی منکرین حدیث مستشرقین کے اسی اصولوں اور ضابطوں کو اختیار کر کے انکار حدیث کے شوشے آج بھی سماج کے اندر پلپ رہے ہیں۔ آج ڈائریکٹ حدیثوں کے انکار کا معاملہ نہیں ہے، ان کا حدیثوں کی تعویل کا معاملہ ہے، حدیثوں کو منمانی معنی پہنانے کا معاملہ ہے، حدیثوں سے وہ استدلال کرنا جس پر حدیث دلالت نہیں کرتی، حدیث کا معنی وہ نہیں ہے، حدیث کا مراد وہ نہیں ہے۔ جو ایک آدمی اپنی بدعت کے لیے حدیث کو غلط معنی پہنا رہا ہے، یہ بھی حدیث گڑھنے کے دائرے میں ہے، یہ بھی حدیث پر جھوٹ ہے، اور یہ بھی انکار حدیث کا ایک راستہ اور ایک طریقہ ہے۔ اس لیے حدیث کا انکار یہی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہم نہیں مانتے، صرف اتنے نہیں ہے۔ آپ حدیث کو غلط معنی پہنائیں، یہ بھی انکار حدیث ہے۔ آپ حدیث کی باطل تعویل کریں، یہ بھی انکار حدیث کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث اور سنت کی حفاظت جیسے صحابہ نے کی، تابعین نے کی، محدثین نے کی، الحمدللہ اس ہندوستان میں اہل حدیثوں کی جماعت نے حدیث کے حفاظت کا سنہرا کردار اور کارنامہ ہمیشہ ہر دور میں دفاع سنت کا کردار جو ہے علماء نے اختیار کیا ہے۔ اور ہندوستان میں آپ دیکھیں گے حدیثوں کے معاملے میں بڑے شکوک اور شبہات انگریزوں نے پھیلائے انہی مستشرقین کے طریقے پر، لیکن محدثین ہندوستان میں بھی کبار محدثین پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اور جماعتیں، انہوں نے حدیث رسول کی حفاظت کا کردار ادا کیا۔ آج صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، یہ حدیثوں کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ تو اس حیثیت سے ہم اور آپ بھی کم سے کم اپنے علم، اپنے شعور کی حد سطح تک محتاط رہیں، سماج کے اندر محتاط رہیں، کم سے کم ہم سمجھیں، تحقیق کریں، جستجو کریں، اس معاملے میں اندھا بہرا بن کر کے کسی بھی بات کو یوں ہی قبول کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ حدیث رسول یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت اور دفاع میں اور اس کی تحقیق اور تثبت میں اپنے کردار اور اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی حدیثوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔